ٹرین میں ایک اسلامی بھائی کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو حلیے سے غیر ملکی لگ رہا تھا۔ جب اسلامی بھائی نے اس سے پوچھا کہ تمہارا پاکستان آنے کا کیا مقصد ہے، تو اس نے جواب دیا کہ میں اپنے فلاں مذہب کی تبلیغ کے لیے آیا ہوں۔ اس کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ وہ پاکستان کے صوبہ باب الاسلام سندھ میں داؤد شہر میں رہتا ہے اور 15 سال سے اس کام میں مصروف ہے۔ اس کی شادی پاکستان کے مشہور شہر مری میں ہوئی ہے۔ اس کے والدین کینیڈا میں رہتے ہیں، جو سال میں ایک مرتبہ پاکستان آتے ہیں، یعنی اس کی اپنے والدین سے سال میں ایک مرتبہ ملاقات ہوتی ہے، اور وہ مسلسل اپنے باطل مذہب کی تبلیغ کر رہا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو ایک مثال تھی۔ اس جیسے نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کو ایمان کی دولت سے محروم کرنے کے لیے سرگرم عمل ہوگے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خواب غفلت سے بیدار ہوں، اپنی آخرت کی بہتری کے لیے بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ اس مدنی مقصد کو اپنا لیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ یاد رکھیے، اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کا مسافر بننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ساری دنیا میں نیکی کی دعوت مدنی قافلوں کا مسافر بن کر ہی عام کی جا سکتی ہے۔ خود ہمارے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے راہ خدا میں مقصد سفر کیے، جن کے دوران سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی تکلیفیں کا سامنا کیا، مصیبتیں جھیلی، تو میں سنے، زخم سہے، پتھر کھائے، فاقوں کے سوا پیٹ پر پتھر باندھے، لیکن پھر بھی راتوں کو اٹھ کر رو کر لوگوں کی ہدایت کے لیے دعائیں کی اور راہ خدا میں سفر کر کے لوگوں کے پاس جا کر اسلام کی دعوت کو عام کیا۔ اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی راہ خدا میں سفر کیا اور کربلا کے میدان میں بھوک، پیاس اور دشمنوں کے بہت بڑے گروہ کا سامنا کیا، حتیٰ کہ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی، خود شہید ہو کر اسلام کا پرچم اونچا کر گئے اور ہمیں یہ سبق دے گئے کہ اسلام کی اشاعت اور نیکی کی دعوت دینے کے لیے راہ خدا میں سفر اختیار کریں۔